گھٹنوں کا درد ہے، حکیم لقمان کہا کرتے تھے گھٹنوں کا درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گھٹنوں کا درد کوئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ کھانا طاقت نہیں دے رہا۔ اگر طاقت دے رہا ہوتا تو آپ کے گھٹنے آپ کے جسم کا بوجھ اٹھاتے۔ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے درد کی دوائی کھانا شروع کر دی۔ درد کی دوائی نہ کھاؤ، دوبارہ سے وہی طاقت لے کے آؤ کہ آپ کے گھٹنے آپ کا وزن اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ اور یہی باتیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ہم سب بھاگ رہے ہیں دوائی کے چکر میں کہ مجھے دوائی چاہیے، مجھے دوائی چاہیے، دوائی بتاؤ، دوائی بتاؤ۔ واللہ میں نے جب لوگوں کو بتایا نا یار دوائی کیوں کھانا چاہتے ہو، کہتے گھٹنے ٹھیک کرنے چاہتے ہیں، تو میں کہا بھائی صاحب گھٹنے دوائی کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جس کو گھٹنوں میں درد ہے کھانے کے ساتھ پانی چھوڑ دو۔ یہ پرچی کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ میرے محترم بھائیو، جس کو گھٹنے میں درد ہے نا وہ کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے۔ وہ کھانے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا۔ کبھی کسی انسان نے کسی جانور کو کھانے کے ساتھ پانی پیتے دیکھا ہے؟ دیکھو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو اور زیادتی اسراف نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں کھانے کے ساتھ پانی تھا ہی نہیں، آپ لوگ کہاں سے لے آئے؟ اور کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہی نہیں، آپ لوگ پتہ ہی کہاں سے لے کے آئے؟ آپ نے ٹی وی پہ کمرشل دیکھی، کھانے کا مزہ 7 اپ کے ساتھ، کھانے کا مزہ ڈیو کے ساتھ، کھانے کا مزہ اسپرائٹ کے ساتھ۔ آپ نے سمجھا پتہ نہیں کھانے کو جب تک اس کے ساتھ یہ چیز نہیں لیں گے تو کھانا ہضم۔ اور بیسیوں ایسے ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہیں جو کہتے ہیں کھانے کے ساتھ بوتل نہ پیئے تو کھانا ہضم۔ کامن سینس استعمال کیجئے گا۔ دیکھو جب آپ کھانا دیکھتے ہو نا، کھانے کو دیکھتے ہو، آپ کی آنکھیں کھانا دیکھتی ہیں، وہ برین کو اس کی تصویر دیتی ہیں، اور آپ کا برین اس کو ہضم کرنے کے لیے ردوبتیں بناتا ہے، سیکریشنز بناتا ہے، انزائمز بناتا ہے۔ اچھا اب وہ انزائم بنے، آپ نے سنا ہوا تھا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے، کیا سنا ہوا تھا؟ تو آپ نے وہ پانی پیا تو وہ سارے انزائم اس پانی میں حل ہو کے کیا کریں گے؟ نکل جائیں گے۔ اور بعد میں ہم نے سنا کھانے کے درمیان پانی پینا چاندی ہے۔ ذرا کامن سینس استعمال کرو، جب آپ کھانے کے دوران پانی پیو گے تو وہ جو کھانے کو ہضم کرنے والی سیکریشن آئے گی، پانی 2 منٹ آپ کے معدے میں رہتا ہے، وہ سارا کچھ حل کرے گا، وہاں سے لے جائے گا۔ اور کھانے کے بعد اگر پانی پیا تو لوگ کہتے ہیں یہ لوہا ہے۔ میرے محترم بھائیو تینوں صورتیں غلط ہیں، تینوں صورتیں ہی۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھوک کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑتے تھے۔ میرے محترم بھائیو کھانا اور چیز ہے، پینا تو کھانے میں کبھی پانی، واللہ جس کو جوڑوں کا درد ہے، جس کو گیس ہے، جس کو قبض ہے، جس کو بواسیر ہے، جس کو تذابیت ہے، جس کا کھانا زندگی میں کبھی ہضم ہوا ہی نہیں، ایک بار میرے کہنے پہ کر کے دیکھ لو، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ، اچھا پہلے سمجھو کیوں پینا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے پانی کیوں پینا ہے، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، پہلے اسلام سے سمجھو۔ ہم نے سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے کیا دھونے چاہیے؟ کبھی زندگی میں یہ بھی سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے میدا دھونا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے، اچھا خراب کیا ہے؟ خراب کیا ہے؟ میدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے، سب سے برا برتن اس کا، اچھا اس کا پیٹ خراب ہے تو اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو دھونا چاہیے تھا۔ تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو پانی پیو گے اس پیٹ کے اندر جو گند ہے، تذابیت ہے، مواد ہے، فاسد مادے ہیں، وہ سارے نکل جائیں گے۔ ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ کتنے دانت ہیں؟
جب ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے، بتاؤ زندگی میں کبھی قبض ہوگی، بواسیر ہوگی، گیس ہوگی؟ اللہ کی قسم یہ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ جب کھانا ہضم ہو گیا تو وہ آپ کے گھٹنوں کو کیا دے گا؟ طاقت دے گا۔ اور اگر کھانا ہضم نہیں ہوا تو میرے محترم بھائیوں، گھٹنے آپ کے کبھی ٹھیک ہو سکتے؟ اس کے ساتھ ایک کام اور کرو میرے محترم بھائیوں، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30% اور شام کا کھانا 10%۔ اچھا، صبح کا کھانا 60% کیوں لینا ہے؟ اس کو دو طرح سے سمجھو۔ جو گاڑی صبح کو ٹینکی فل کر کے جائے گی، سارا دن اس نے چلنا ہے، کیسی چلے گی؟ کیسی چلے گی؟ اور جو گاڑی خالی جائے گی وہ کیسی چلے گی؟ اچھا، اب اس کو نا اسلام قرآن کے مطابق سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو سب سے زیادہ برکت رکھی ہے نا، وہ صبح میں ہے۔ صبح کے وقت میں کیا ہے؟ اور سیانے کی کہتے ہیں صبح کا ویلا کیڑا ہے؟ برکت کا۔ میرے محترم بھائیوں، صبح کا کھانا جو 60% کھائے گا، اس نے سارا دن اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، وہ کھانا اس کا کیا ہو جائے گا؟ ہضم۔ اور رات اللہ نے کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے، آرام کے لیے۔ اور جو رات کو کھانے سے بھر لے، پیٹ کو بھر لے گا، جو رات کو اپنے پیٹ کو کھانے سے بھر لے گا، جس کی کڑھائی، جس کی مچھلی، جس کا باربیکیو، جس کی بریانی رات کو چل رہی ہے، بتاؤ جب آپ رات کو اپنے بیٹے کو سونے نہیں دو گے تو وہ دن میں آپ کو سونے دے گا؟ تو صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%۔ گھٹنوں کے لیے میرے محترم بھائیوں ایک لیپ میں بتاتا ہوں، وہ کرو۔ دو طرح کا لیپ ہے، 1 چمچ شہد لو، 1 چمچ ہلدی کا پاؤڈر لو، 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر لو، 1 چمچ چونا لو۔ یہ جو پان کے پتے پہ چونا لگاتے ہیں، اس کو مکس کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، زیتون کا تیل گھٹنے پہ مالش کر لو شام کو، رات کو سونے سے پہلے یہ لیپ گھٹنے کے اوپر کر لو۔ روئی رکھو، گرم پٹی سے باندھ دو۔ صبح نیم اور بیری کے پتوں سے اور نمک ڈال کے اس پانی کو گرم کرو، اس کو دھو کے دوبارہ پھر زیتون کا تیل لگا دو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گھٹنے، ڈاکٹر کہتے ہیں نی ریپلیس کرنے پڑیں گے، گھٹنے چینج کرنے پڑیں گے، میرے محترم بھائیوں ایک بار 20 سے 25 دن یہ کر کے دیکھ لو۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سکن سینسٹیو ہے، چونا سوٹ نہیں کرتا، ان پہ چونا مافک نہیں آتا، وہ کیا کریں؟ وہ ایلو ویرا جیل لیں، ایلو ویرا جیل جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوا گندک، ٹھیک ہے؟ 3 چمچ اس کے، 1 چمچ اس میں سرسوں کا تیل، 1 چمچ شہد، 1 چمچ دار چینی، 1 چمچ ہلدی کا پاؤڈر، اس کو مکس کر کے اس کا لیپ بنا لو، اس کا لیپ بنا لو، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آک کے پتے، یہ جو آک ہوتا ہے، اس کو سرسوں کے تیل میں اچھی طرح کر کے اس کو فرائی پین میں گرم کر کے وہ پتے رکھ کے اس کے اوپر گرم پٹی باندھ دو۔ 20 سے 25 دن، جو ڈاکٹر کہتا ہے نا نی ریپلیس کروانی پڑے گی، واللہ ایسے کئی 100 لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ 100% درد ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں 100%۔ اچھا جی، سلام مسنون، وعلیکم السلام۔ جسمانی مدافعاتی نظام قریباً ختم ہو گیا ہے، طب کی کوئی دوا تجویز فرما دیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کی باڈی میں جو بیماریوں سے لڑنے والا سسٹم ہے نا، اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ وہ بیمار اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا کھانا سلور، اسٹیل، نان اسٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر کے برتنوں میں پکتا ہے، جب آپ کا کھانا کوکنگ آئل میں پکتا ہے، جب آپ کا کھانا آیوڈائز نمک میں پکتا ہے، جب آپ کا کھانے میں چینی ہوتی ہے، جب آپ کے کھانے میں بھائی صاحب وہ پانی ہوتا ہے جس میں کوئی منرل نہیں ہوتا۔ مٹی کے برتن میں کھانا بناؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا بناؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو، اور پانی چھان کے مٹی کے گڑھے میں ڈال کے مٹی کے برتن میں ڈال کے پیو۔ اور یہ جو 5 دوائیاں بتائی ہیں، کنگجی میتھی دانے کا پانی، ادرک لہسن پودینے نار دانے کی چٹنی، جو کا دلیا، رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ، یہ لو۔ اور اس کے ساتھ مورنگا پاؤڈر ہے، مورنگا جس کو سوہانجنا کہتے ہیں، یہ سوہانجنا درخت ہوتا ہے نا، اس کے پتے، اس کے پاؤڈر بنا لو، اس کو مورنگا پاؤڈر کہتے ہیں۔ روزانہ 2 کپ پانی لو، 1 چمچ اس میں مورنگا پاؤڈر ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جس میں شہد ملا کے 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام پیو۔ انشاءاللہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
ہاں میں نے اسلام آباد جانا ہے، اس وقت بہت لیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ.